فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنایا، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کا انتظام کیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، کام کرنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، کھانے کے لیے رزق، پینے کے لیے پانی، زمین، آسمان، ہوا، بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، سبھی بڑی عظمت اور شان والے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک امت عطا کی، اور ہمیں یہ شرف ملا کہ ہم نبی آخری الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنے۔ ہم اللہ کی اس نعمت پر ساری زندگی بھی شکرانہ ادا کریں تو شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح خدا کی دی ہوئی بے بہا نعمتوں میں سے ایک نعمت ماہ رمضان ہے۔ اس ماہ مبارک کی راتیں جن میں ہم اللہ سے رحمت، مغفرت اور نجات مانگ سکتے ہیں، انہی راتوں میں سب سے سلامتی والی رات ہے شب قدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آج ہم باران رحمت میں جانیں گے کہ ہم کس طرح اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کریں، کس طرح اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں، اور کس طرح طاق راتوں میں اپنے لیے نجات تلاش کریں۔ مہینہ رحمت بس اب رخصت ہونے کو ہے۔ الہی مجھے ہر ماہ رمضان دے دے، سحر کی رونقیں، افطار کی ساعتیں، قیام کی خوشی، خیال کی راحتیں دے دے۔ جو مانگوں میں تجھ سے اسے قبول کر، یہاں اگر نہ دے تو مجھے وہاں دے دے۔ میں بھول جاؤں دنیا کی ہر رنگینی کو، قلب کو میرے وہ حوصلہ دے دے۔ ہر عمل ہو میرا تیری بارگاہ میں مقبول، نماز علی کا مجھے وہ سلسلہ دے دے۔ الہی مجھے ہر ماہ رمضان دے دے۔ آج کی رات بہت خاص رات، سلامتی والی رات، انتہائی برکت والی رات، لیلۃ النجات، مغفرت والی رات۔ یہ رات وہ رات جو بہت قدر و منزلت کی حامل ہے۔ یہ وہ رات جس میں نزول قرآن ہوا۔ اس رات میں سال بھر کے احکامات نافذ کر دیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس شب میں نیک اعمال قبول ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ کتنی رحمت اور برکتوں والی رات ہے، اور واقعی ہم کتنی خوش قسمت امت ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ رات نصیب فرمائی۔ سب سے پہلے میرے گھر والوں کا تعارف۔ میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ارم زیاد صاحبہ، ریلیجس اینڈ موٹیویشنل اسپیکر۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر راحیل صاحبہ، نیچروپیتھ میں ماشاءاللہ مہارت رکھتی ہیں، اور طب نبوی ریسرچ اسکالر آغا عباس صاحب۔ تینوں شخصیات بہت خوبصورتی سے گفتگو کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ارم زیاد صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، رمضان المبارک میں خواتین کی ذمہ داریاں بہت ہیں، اور ہمارے معاشرے میں مرد کام کو عموماً ہاتھ نہیں لگاتے۔ ایسے میں بیچاری خواتین کیا کریں؟ عبادت بھی کرنی ہے، عید کی تیاریاں بھی ہیں، سسرال، شوہر، سب چیزوں کو کیسے مینیج کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں آپ کو کہوں گی کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ یہ بہت ساری خواتین کے دل کی آواز بھی ہے،
کچھ کہہ دیتی ہیں، کچھ نہیں کہہ پاتی ہیں، کیونکہ اکثر خواتین بیچاری سسرال والوں کے معیار پہ اترتے اترتے قبر تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن وہ اس معیار تک اتر نہیں پاتی۔ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دل و جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ چیز اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کرتے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور تم سب میں سے بہترین میں ہوں۔ کہ ایک مرتبہ آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، اس وقت ان کا دن نہیں تھا، لیکن سرکار علیہ السلام چلے گئے، پوچھا کھانے میں کیا ہے؟ گھبرا گئیں، کہا یا رسول اللہ صرف سرکہ ہے۔ دو جہانوں کے سردار نے فرمایا کہ اے ام سلمہ سرکہ بہترین سالن ہے، یہ رویہ ہے۔ اب ہم یہ مثالیں تو دیتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام اپنا کام خود کرتے تھے، چلیں آپ اپنا کام خود نہ کریں، آپ کی بیوی اچھی ہے، وہ گھر کے باہر بھی کام کر رہی ہے، وہ گھر کے اندر بھی کر رہی ہے، وہ آپ کی خاطر حقوق العباد پورے کرتے ہوئے آپ کے گھر والوں کے لیے بھی کام کر رہی ہے، لیکن آپ اس کو فیسیلیٹیٹ تو کریں۔ آپ صرف ایک اس تانے سے بچنے کے لیے کہ کہیں آپ کو زن مریدی کا تانا نہ مل جائے، آپ اس کے کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹاتے، چاہے وہ روم کے اندر کا کیوں نہ ہو، کہ اگر وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہے تو آپ کے اندر اگر باہر لوگوں کے سامنے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے تو آپ کمرے میں بچوں کا ہوم ورک کرا دیں، ان کو یہ دیکھ لیں کہ بچوں کا آج کیا کام ملا ہے، بچوں کو نماز کے لیے تیار کروا دیں، یا پھر بچوں کو بیٹھ کے یہ بتائیں کہ دیکھو بیٹا یہ اتنا مبارک مہینہ ہے جس کی ہر ساتھ قیمتی ہے، اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اپنی ماں سے ہمیشہ محبت کرنا، کہ تمہاری ماں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے لیکن اتنی گرمی میں وہ کچن میں کھڑے ہو کے سب کے لیے افطاری تیار کر رہی ہے، کیونکہ آپ اپنی بیوی کی جتنی عزت کریں گے وہ بچہ اپنی ماں کی اتنی عزت کرے گا، اور پھر اپنی زندگی میں آنے والی دوسری عورت کی بھی اتنی ہی عزت کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے معاشرے میں یہ معیار کو سیٹ کرنا ہے کہ اگر ہم حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس محبت کے چند چھینٹے اپنے جسم پہ ڈال کے، نہا نہیں سکتے تو کم سے کم منہ دھو لیجئے کہ کچھ تو زندگی میں بہتری آئے، کچھ تو بدلاؤ آئے۔ اور عورت اگر مرد چیختا ہے تو ٹھیک ہے، وہ چپ ہو جاتی ہے، اس کی چیخ سن لیتی ہے، ڈر جاتی ہے، بچوں کے لیے سہم جاتی ہے، لیکن ایک بات ہر مرد یاد رکھے کہ جب عورت خاموش ہوتی ہے تو وہ مرد کی بنیادیں ہلا دیتی ہے، اور اس وقت سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، اس خاموشی سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ ریما جی بہت بابرکت مہینہ ہے، گزر گیا ہے، آخری ساتھ ہیں، آج بہت بڑی رات ہے۔ میں سمجھتی ہوں جتنے بھی، کیونکہ ہم میاں بیوی کی بات کر رہے ہیں، تو جس کے دل میں جو گلے شکوے ہیں آج ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے، اور آج کی رات اللہ کے حضور اپنی محبت کا ایک دوسرے سے اعتراف کرتے ہوئے ایک بہترین اور اچھی زندگی کی ابتدا کیجیے۔ بہت خوبصورت بات کی، اور میں یہی کہوں گی کہ جو آگے بڑھ کر پہل کرتا ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہے، جو جھکتا ہے وہی زندہ ہونے کی علامت ثابت کرتا ہے، کیونکہ اکڑ تو مردے کی پہچان ہے۔ اس لیے ہمیں اکڑ والے کام نہیں کرنے، اور رشتوں میں تو اکڑ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ارم صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ عید سر پر آ چکی ہے، عید کی تیاریاں اور شب قدر، کیونکہ 29 کو بھی شب قدر ہوتی ہے، اور اس کو ہم اپنی شاپنگ میں بہت سارے لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ریما جی میرا تو ہمیشہ سے اس بات سے اختلاف رہا، اور میں نے ہمیشہ بہت سالوں سے ہر چینل پہ بیٹھ کے بات بولی کہ خدا را کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ٹائمنگز بازاروں کے کچھ ایسے کر لیں کہ 20 سے 29 تک دکانیں بند ہوں، وہ صرف عبادت کا وقت ہو۔ یہ جو شروع کے 10 دن دکانیں بند کرتے ہیں اپنی تراویوں کے لیے، یہ آخر کے 10 دن تراویاں کر لیں، لوگ شاپنگ ادھر لے جائیں نہ کہ ادھر لے آئیں، کیونکہ ہر کوئی نکلتا ہے۔ اچھا کچھ اس میں یہ بھی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو بیچاروں کو سیلری بہت دیر سے ملتی ہے، تو جب سیلری ملتی ہے تب وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے نکلتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی خاطر اپنی وہ جو آخرت ہے نا اور عاقبت ہے، اور یہ جو موتی ہیں، سمجھے کہ ایک ہم راستے سے گزر رہے ہیں اور ہمارے پیروں سے پتھر ٹکرا رہے ہیں، کچھ لوگ یہ سوچ کے اٹھا رہے ہیں کہ کہیں پیچھے آنے والوں کو نہ چپ جائیں، اور کچھ لوگ ڈھکیلتے جا رہے ہیں، باہر آ کے دیکھتے ہیں تو بہت قیمتی جواہرات ہیں۔ تو یہ راتیں تو ایسی ہیں کہ اگر آپ اٹھاتے چلے جائیں گے کسی بھی نیک نیتی کے ساتھ تو آپ کے کام آئیں گے۔ اور رمضان دیکھیں وہ مہینہ ہے کہ جس میں یقیناً ہم جب عبادت کرتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں، دنیاوی کاموں میں ہوتے ہیں تو ہم تھکتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں
کہ تھکن اتر جاتی ہے لیکن نامہ اعمال میں جو اجر ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ نیکی کریں, نیکی کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے نیکی کریں, کیونکہ پچھلے سال کی تھکاوٹ آپ کو یاد اچھی نہیں. بات کیجیے, اس کو دوبارہ کر دیجیے. میں یہی کہوں گی کہ نیکی کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے نیکی کریں. آپ نے کہا نیکی کریں اور نیکی کر کر کے تھکیں. بالکل. اور خوبصورت بات. تو اس سے یہ ہوگا کہ تھکن اتر جائے گی لیکن نامہ اعمال میں ایک اجر تیار ہوگا. تو عید کی تیاری کوشش کریں کہ یہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی کر لیں, اور جو رہ گئی ہے وہ طاق راتوں سے پہلے ضرور کریں, کیونکہ ریما جی اللہ سب کو صحت کے ساتھ, ہم سب کو اپنے حبیب پاک کے صدقے میں, ہماری آل اولاد کے ساتھ, ہمارے گھر والوں کے ساتھ اگلا رمضان نصیب کرے. آمین ثم آمین. لیکن انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز یہ سوچ کے پڑھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. تو انسان کو یہ ضرور اللہ سے حسن ظن رکھیں کہ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے گمان پہ ہوں, تو مجھے جیسا سمجھو گے میں ویسا ہوں. لیکن عبادت کو نہ چھوڑیں, تھکائیں اور تھک کے نیکی کما لیں. ہم اپنے بچوں کو اس شب کی اہمیت اور برکتوں کے بارے میں کیسے ٹیچ کر سکتے ہیں, اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ صرف ماں کی ہے یا گھر میں رہنے والے اور افراد کی بھی ہے؟ ریما جی, اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں یا آپ اکیلے رہتے ہیں تو ظاہر ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کی ذمہ داری ہے. اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو دیکھیں بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں, بچوں کو کبھی بھی ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہیے. تو چاہے نانا نانی ہو, دادا دادی ہو, ماموں ہو, پھپھیاں ہو, گھر کے جو بڑے ہیں انہیں چاہیے کہ بچوں سے گفتگو کریں. بچوں کو نہ صرف یہ کہ ان راتوں کی, اس مہینے کی اہمیت بتائیں, اس کی عظمت بتائیں, اس کی شان بتائیں کہ کلام پاک جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا اس مہینے میں آیا, اس رات کی کس طریقے سے, بیٹا غلطی ہو بھی گئی ہے تو پریشان نہ ہونا, یہ راتیں موجود ہیں. کہ ویسے تو پورا سال ہی معافی کے دروازے کھلے, لیکن اس میں تو اللہ کا کرم بے انتہا بڑھ جاتا ہے. ارم صاحبہ یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ ایک وقت تھا کہ جب جو بچہ ہمارا ذرا سا 8 سال سے اوپر ہوتا تھا تو اس کے روزے کا بہت اہتمام کیا جاتا, تو پورے خاندان میں لوگ بہت مبارکباد دیتے تھے. اب یہ روایت بھی کہیں پر ختم ہوتی جا رہی ہے. ریما جی ختم تو نہیں ہو رہی, کم اس لیے ہو گئی ہے کہ مجھے لگتا ہے مہنگائی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ اب افورڈ نہیں کرتے کہ اتنے سارے لوگوں کو بلائیں اور پھر افطار کرائیں. مگر میں کہتی ہوں کہ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے کم سے کم جو بالکل کلوز ریلیٹیوز اور فرینڈز ہیں ان کو ضرور گیدر کریں, تاکہ وہ سب مل کے بچے کو مبارکباد دیں اور اس کو احساس دلائیں کہ آج تم کس نیکی کی طرف گامزن ہو گئے ہو میرے بچے. بالکل, تاکہ اس کو موٹیویشن ملے. آج اللہ کا کتنا بڑا تم پہ کرم ہے کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ تم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہو. تو ہر گھر کے بڑے کا یہ کام ہے, ایون بڑے بھائی بہنوں کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو سمجھائیں. اس میں صرف ماں یا باپ نہیں ہے, ایوری بڈی ان دا فیملی. بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تربیت کریں, خاص طور پہ چھوٹوں کی.